صحیح اسلام کو لوگوں چلو ہم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم في فروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: اول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل: نذر لعبدي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ٹاپک و موضوع ہے قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نمازوں کا حساب لیا جائے گا۔ عبادت میں سب سے پہلے فرض نمازوں کے بارے میں حساب لیا جائے گا، چاہے عورت ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے بالغ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ہر ایک سے قیامت کے دن فرض نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ اس بارے میں ہم آپ کے سامنے قرآن کی ایک سورہ رکھیں گے اور اس کے بعد ایک حدیث رکھیں گے، پھر اس کے بارے میں وضاحت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تعلق سے کیا فرمایا ہے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کے اندر سورہ المومنون کے اندر آیت نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 8، 9، 10، 11 تک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے، یعنی جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کو سچا اپنا رب مان کر اس کی فرما برداری کی، اسی کی عبادت کی، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ الذین هم فی صلواتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ اطمینان سے اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات یعنی بری باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی، پردہ کرنے والی جگہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، 5 وقت کی۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو کہ فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ عورت ہوں یا مرد ہوں یا بالغ بچے ہوں یا بچیاں ہوں،
اللہ پر یقین کے ساتھ اس کو اپنا خالق مالک جان کر اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، خالص اسی کے لیے اس سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے وقت پر پڑھتے رہتے ہیں، اور بے حیائی کی باتوں سے، بری باتوں سے بچتے رہتے ہیں، اور جو امانت کسی کی ان کے پاس ہوتی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس کو غلط کاری میں استعمال نہیں کرتے، زناکاری میں استعمال نہیں کرتے۔ یہی لوگ قیامت کے دن نجات پانے والے ہیں، اور یہی لوگ جنت میں فردوس، جو کہ جنت کے اندر بلند مقام ہے، ایک جگہ ہے، اس کے یہ وارث ہیں، جہاں پر یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ہمیشہ اس جنت کے اندر فردوس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جنت کے اندر جو اعلیٰ مقام ہے، جو اونچا درجہ ہے، جو بلند جگہ ہے، جس کا نام فردوس ہے، اس کے بارے میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اس کا وارث بنائے، فردوس کا وارث بنائے۔ اور فردوس کے وارث وہی لوگ بنیں گے جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کریں گے، اور کسی سے وعدہ کریں گے تو اس کے وعدہ کو اچھی طرح سے نبھائیں گے، اور امانت اگر کوئی رکھے گا تو اس کی امانت کی حفاظت کریں گے، اس کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنی زبان سے علول جلول اور بری باتیں نہیں نکالیں گے، بلکہ اپنی زبان کو بھی وہ اچھی طرح سے اچھی باتوں میں استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ جب ان کے والدین، ان کے ماں باپ جب مر جاتے ہیں تو جو ماں باپ وراثت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دنیا سے، اس وراثت کو لینے کے لیے وہ بڑے تڑپڑاتے ہیں، بڑے وہ اس کے لیے دلیر ہوتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں اس وراثت کو پانے کے لیے، جبکہ اس دنیا کے اندر جو وراثت رہتی ہے، جو ماں باپ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پراپرٹی، زمین جائیداد، مال و دولت، وہ عارضی طور پر کچھ دنوں کے لیے آپ کے نام پر وہ وراثت ہوتی ہے۔ اگر اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو ان کے نام پر وہ وراثت تقسیم کر دی جاتی ہے، وہ زمین جائیداد ان کے نام پر لکھ دی جاتی ہے، اس کے وہ وارث ہو جاتے ہیں، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اصل کامیابی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ کیونکہ اگر ماں باپ نے وراثت چھوڑا ہے، زمین جائیداد، مال و دولت چھوڑا ہے، اور ان کے اولاد ہیں دنیا کے اندر، لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، ان کو وہ وراثت تقسیم کر دی جاتی ہے، تو یہ عارضی طور پر ہے۔ اس کے لیے وہ زیادہ خوش ہونے کی کوشش نہ کریں۔ کیونکہ ان کے مرنے کے بعد ان سے جو اولاد بچے گی، ان اولاد کے نام پر وہ وراثت تقسیم ہو جائے گی، ان کے نام پر وہ وراثت کر دی جائے گی، اس کے وہ وارث ہوں گے۔ وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر وارث نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں بھی مرنا ہے۔ کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے دنیا کے اندر، اور مر کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ ان ماں باپ کی طرح جو دنیا سے مر کر چلے گئے، چھوڑ کر کے پراپرٹی، زمین جائیداد وغیرہ، تو اس دنیا کے اندر جو زمین جائیداد، جو پراپرٹی ہے، یہ تو عارضی طور پر آپ کو، ہم کو ملے گی، لیکن یاد رکھیے کہ یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو وہ ہے کہ جب ہم 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت دنیا میں کریں گے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک جب تک کہ ہماری موت نہ ہو جائے، جب تک کہ آپ کی موت نہ ہو جائے، تب تک ہم 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تب اور اسی طرح سے امانتوں کی حفاظت کریں گے، خیانت نہیں کریں گے کسی کی امانت میں، اپنے عزت آبرو کی حفاظت کریں گے، شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، زبان سے کوئی فالتو بات نہیں کریں گے، اور نماز اسی طرح سے ادا کریں گے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح سے پڑھتے رہنا جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔
صحیح بخاری میں صحیح حدیث موجود ہے. تو اس طریقے سے نماز پڑھتے رہیں گے تو وہ نماز کامیاب ہوگی, درست ہوگی, اور ہمیں اس جنت کے اندر اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فردوس کا وارث بنائے گا. اصل کامیابی یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, اس جنت کے اندر جو اعلیٰ مقام ہے, اعلیٰ جو جگہ ہے, اونچا بلند جو جگہ ہے فردوس, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے, اس کا وارث بننے کی کوشش کیجئے, اور وہاں پر ہمیشہ ہمیش رہنا ہے. وہاں پر موت نہیں آنی ہے, بلکہ وہاں کی زندگی, جنت کے اندر کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. اس لیے اس جنت کو لینے کی کوشش کیجئے. اس جنت کے اندر جو اعلیٰ مقام ہے فردوس, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. اس میں کامیابی ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اسی طرح سے قیامت کے دن عبادت میں سب سے پہلا جو حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز کے تعلق سے لیا جائے گا. اس بارے میں سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1425, سنن ترمذی میں حدیث نمبر 413, سنن نسائی میں حدیث نمبر 467 اور 466, سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 864 وغیرہ کی حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے, لیکن محقق محدث حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے. لیکن اس تعلق سے ایک صحیح حدیث جو ہے صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 468 کے اندر موجود ہے, اور ان دونوں محدث نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے, اور میری تحقیق کے مطابق بھی اس کی سند صحیح ہے الحمدللہ, جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان اکملها وإلا قال الله عز وجل نذور لعبدی. سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر اس نے نمازوں کو مکمل طور پر پورا کیا ہوگا, اچھی طرح سے پڑھا ہوگا تو ٹھیک, ورنہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا, دیکھو کیا میرے بندے کے نام اعمال میں, یعنی جو اس کے نام اعمال کا رجسٹر ہوگا, نیک عملوں نیکیوں کے بارے میں جو لکھا ہوگا, جتنا دنیا کے اندر اس نے نیک کام کیے ہوں گے, اچھے کام کیے ہوں گے, وہ تمام اس رجسٹر کے اندر فرشتے درج کیے ہوں گے, نقل کیے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو کہ ذرا دیکھو کہ اس کے رجسٹر میں کوئی نفل بھی عبادت ہے, کوئی نفل نماز بھی ہے. اگر نفل پائے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان سے کہ فرضوں کی کمی کو پورا کر دو, یعنی فرض نمازوں کے اندر کوئی کمی ہوئی ہوگی جس سے کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوگی, تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو نفل اس نے پڑھی ہوگی فرض کے علاوہ, فرض نماز کے پہلے اور فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں وہ, اور اسی طرح سے اس کے علاوہ اگر اس نے کوئی نفلیں اس طرح سے دنیا میں ادا کی ہوگی, پڑھی ہوگی اچھی طرح سے, تو اس کو بھی فرشتے جو ہے اس کے رجسٹر میں نقل کیے ہوں گے, درج کیے ہوں گے. تو ان نفلوں سے اس فرض نمازوں کی جو کمیاں ہوں گی اس کو پورا کیا جائے گا. اس حدیث سے یہ پتہ چلا. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, اگر دنیا کے اندر ہم 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کیے ہوں گے, اچھی طرح سے پڑھے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص اس کی رضا کے لیے, اس کی خوشی کے لیے ان نمازوں کو اس کے وقت پر پڑھتے رہے ہوں گے, اس کے اندر کوئی کوتاہی کوئی کمی نہیں کیے ہوں گے, تب تو ٹھیک ہے. اور اگر اس کے اندر کچھ کمی ہوگی تو اس کے علاوہ فرض نمازوں کے علاوہ جو نفل یا سنتیں ہم پڑھے ہوں گے دنیا کے اندر, تو ان نفلوں سے اس فرض کی کمیوں کو پورا کیا جائے گا. تو سب سے پہلے قیامت کے دن عبادات کے تعلق سے جو سوال ہوگا, جس کا حساب ہوگا, وہ فرض نماز کے بارے میں حساب ہوگا کہ فرض نماز کتنی پڑھی, اس کا حساب لیا جائے گا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر فرض نمازوں کی
اس کے وقت پر اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اچھی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جو فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں، اس کے علاوہ جو نفلیں ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔